جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ مکہ چھوڑیں، تو حضور نے یہاں سے نکل کر یثرب، جو مصیبتوں اور وباؤں کا علاقہ ہے، وہاں کا رخ کرتے ہیں۔ کسی خوشحال علاقے میں، کسی سرمایہ دار علاقے میں لوگوں نے پہلے ارادہ کیا حبشہ جانے کا، جو خوشحال جگہ تھی نسبتاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ یثرب جاؤ، جو غریبوں کا مرکز ہے، جو وباؤں، حمہ، بخار کی جگہ ہے، جہاں مصیبتوں میں لوگ ہیں، غربت کی حالت میں ہیں، ان غریبوں کے مرکز میں پہنچو۔ حضور یثرب پہنچتے ہیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سوچتے ہیں کہ اس ظالم نظام ابو جہل کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ اس سیاسی طاقت معاشی قوت سے وابستہ ہوتی ہے۔ کسی بھی سیاسی آمریت، کسی بھی نظم مملکت کے پیچھے اقتصادی قوت نکال دی جائے تو وہ پورا کا پورا سیاسی نظام دڑام سے گر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی کہ قریش، جن کے ہاں کوئی زراعت نہیں، سوائے تجارت کے کوئی چیز ان کی معاشی ترقی کے راستے کی نہیں ہے، اور تجارت کا قافلہ ابو سفیان کا شام گیا ہوا ہے، کیوں نہ اس تجارتی قافلے کو راستے میں کٹ کیا جائے، جی اس معاشی وسائل کو دبا دیا جائے جس کے بلبوتے پر یہ آمریت اور ظلم ابھر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کی جماعت چند ہتھیاروں کے ساتھ تیار کر کے اس قافلے کو ٹارگٹ بنایا جو 70 افراد پر مشتمل تھا۔ 70 کے مقابلے میں 313 کی طاقت بڑی طاقت تھی، قافلہ روکا جا سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ روکنے کے لیے جیسے ہی ابو سفیان کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے اور ابو سفیان کے جاسوسوں نے بتلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، ابو سفیان نے مکہ پیغام بھجوایا کہ تمہاری پوری کی پوری اگلے 6 مہینے کی دولت ختم ہو جائے گی، جس دولت پر تم اترا رہے ہو، اور استغنا، جس کی بنیاد پر تم مستغنی سرمایہ پرست ہو، وہ تمہاری دولت چاہ رہی ہے، اگر بچا سکتے ہو تو مکے کے سرداروں آ جاؤ۔ مکہ میں یہ خبر پہنچی تو کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا، اگر یہ قافلہ لٹ جاتا ہے، روک لیا جاتا ہے، اس کے وسائل ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو ہماری اقتصادی طاقت ختم اور ہماری سیاسی قوت کا خاتمہ۔ اس لیے ابو جہل ایک ایک سردار کو کھینچ کر لاتا ہے، وہی قرآن نے جو کہا تھا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس کو کہو کہ پکارے، بلائے اپنے دار الندوہ کے شریکوں کو۔ وہی ہوا، ابو جہل ایک ایک سردار کو بلا رہا ہے۔ بخاری میں تفصیل آتی ہے، امیہ ابن خلف، جس کو چند مہینے پہلے ہی حضرت سعد نے جو عمرہ کرنے کے لیے وہاں گئے تھے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں میں سنا ہے کہ امیہ ابن خلف، ابو جہل، فلاں 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 یہ قتل ہوں، تو تم بھی قتل ہو۔ بخاری میں الفاظ آتے ہیں کہ امیہ جب اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں گیا تو کہنے لگا کہ تم نے میرے بھائی یثربی جو میرا دوست ہے اس کی بات سنی ہے؟ اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا میرے بھائی نے کہا ہے، اس نے دوست نے، سعد نے، کہ ان کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان سے انہوں نے سنا ہے کہ میں قتل ہوں گا، تو یقیناً حضور کی بات سچی ہوگی، اس لیے اس نے قسم اٹھا لی کہ میں مکہ سے باہر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور جب ابو جہل بدر کے موقع پر بلانے کے لیے آیا تو امیہ ابن خلف چھپ گیا، اس نے کہا میں جاؤں گا تو قتل ہو جاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر تم جیسے سردار دم دبا کر کمرے میں بیٹھے رہیں گے تو لوگ کیسے جائیں گے، نکلیں گے، چلو زبردستی کھینچ کر ابو امیہ کو باہر لے گیا۔ امیہ نے ارادہ کیا کہ راستے سے واپس آ جاؤں گا، لیکن ابو جہل نے پوری نگرانی کی، گھیر گھار کر سارے سرداروں کو، کوئی سردار بھاگ نہ پائے، تو فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ کا نقشہ تھا، کھینچ کر لے آیا بدر کے میدان میں۔ اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ سے ہوتا ہوا مکہ پہنچ چکا ہے اور ابو جہل کا قافلہ بدر میں ٹھہرا ہوا ہے، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کر کے بدر میں جانے کا، اپنا خیمہ لگانے کا اعلان کیا، اور پھر اللہ میاں سے دعا مانگی۔ رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق نے آ کر حضور کو روتے ہوئے اٹھایا اور فرمایا کہ بس۔ حضور نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے قیامت تک اپنی عبادت کروانی ہے تو ہمیں اس پر فتح عطا فرما۔ میری جتنی طاقت تھی میں نے یہ جماعت تیار کر کے لا کر میدان میں کھڑی کر دی، اگر یہ شکست کھا گئی تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولو العزم دعا اس نے عرش ہلا دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مٹی سے آپ کے چہرہ مبارک سے جھاڑتے ہوئے اٹھایا، اور غزوہ بدر کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا ملٹری ازم، ایک نیا منظم طریقہ جنگ لڑنے کا متعارف کرایا۔ دنیا میں وہی قومیں فتح حاصل کرتی ہیں جو نئی تنظیم، نئے ملٹری ازم پر جدوجہد اور کوشش کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگ کا طریقہ کیا تھا؟ ہجوم ہوتا تھا، ہجومی طور پر ایک ہجوم دوسرے ہجوم سے ٹکراتا تھا، پھر جو بھی کشت و خون ہوتی اور جو فاتح ہو جاتا وہ فاتح ہو جاتا۔ مکے والوں کو یہی طریقہ آتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 313 کی فوج کو 3 صفیں بنائی، تلوار چلانے والے سب سے نیچے، نیزہ چلانے والے اس سے اوپر ٹیلے پر، اس سے اوپر تیر چلانے والے، اور ان سے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ صفیں بالکل سیدھی کی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ صحابہ کی یہ تنظیمی طاقت ہے، یہ جدید ملٹری ازم تھا کہ جس نے ان 313 کو ان 1000 پر غلبہ عطا کیا۔ منظم طریقے سے جنگ لڑی جائے تو ایک چھوٹی سی تعداد بھی اکثریت پر غالب آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ جنگ سے غزوہ بدر میں مکے کی پوری سیاسی طاقت کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی۔ 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے اور 70 بڑے بڑے سردار گرفتار کر دیے۔ کوئی قابل ذکر سردار نہیں بچا، یا گرفتار ہو گیا یا قتل ہو گیا۔ صرف ایک سردار ابو سفیان، اور وہ بھی اس وجہ سے بچ گئے کہ وہ اس مال والے قافلے کے ساتھ، ورنہ کوئی قابل ذکر سردار نہیں۔ سیاسی طاقت توڑ دی، اور وہ معاہدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت کیا تھا کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے خلاف، اور اس ظلم کو دور کرنے کا وہ قرآنی طریقہ جو 610 عیسوی میں پہلی سورت مبارکہ کی صورت میں نازل ہوا تھا، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے حضور نے سماجی تبدیلی کا عمل مکمل کیا۔ یہ معاہدہ، اس پر خود مکے کے ان ظالموں نے دستخط کیے تھے، اسی معاہدے کی روح سے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ کوئی غیر آئینی، غیر قانونی بات ان کے نقطۂ نظر سے بھی نہیں کی۔ قرآن کی انقلابی حکمت عملی نے انہیں پورا کا پورا راستے سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ معاہدہ حلف الفضول آپ نے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، کیا اسلام آنے کے بعد بھی آپ اس کو مانتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں جو اس زمانے کی سب سے بڑی دولت تھی، اور مجھ سے کہا جائے کہ اس معاہدے سے منحرف ہو جاؤ، تو میں کبھی منحرف نہیں ہوں۔ اسی معاہدے کی تکمیل کرتے ہیں اور مکے کی اس سیاسی حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں۔